سب سے پہلے تو آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ اس پریس کانفرنس میں آئے اور اس میں شرکت کی. میرے ساتھ اسٹیج پہ قومی وطن پارٹی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری طارق احمد خان بھی موجود ہیں اور ہمارے صوبے کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فاروق صاحب بھی موجود ہیں. بنیادی طور پہ میں چاہتا تھا کہ آج صوبے میں جو سو کالڈ بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر تھوڑی بات کر لیں. اس حوالے سے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بجٹ کی جو ڈاکیومنٹس میں نے دیکھے پچھلے 22 سال سے اس صوبے کا بجٹ میں دیکھتا آ رہا ہوں اور میرے خیال میں اس قسم کا بجٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو اس دفعہ پیش کیا گیا ہے. اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ پیش کیا بھی گیا ہے کہ نہیں. وہ میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر بھی میرا کچھ شک ہے اور کچھ بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر. جو وائٹ پیپر میں اور جو بجٹ سپیچ میں فگرز پیش کیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ازمپشنز، گیس ورک اور اسپیکولیشن پر مبنی بجٹ ہے. یعنی مفروضوں، گیس ورک اور اندازوں کا بجٹ ہے. جب صوبائی حکومت کو خود یہ نہیں پتا کہ مرکزی حکومت سے ان کو کتنے پیسے ملیں گے اور NEC کا اجلاس بھی نہ ہوا ہو جس میں آپ کو فگرز انڈیکیٹ کر دیے جائے، تو یہ کس بنیاد پہ یہ بجٹ بنایا گیا اور کن فگرز کے اوپر بنایا گیا، اس میں ایک سوالیہ نشان ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کلیم تو یہ کر رہے ہوں کہ صوبے کے اون ریسورسز سے ہم 93 بلین جنریٹ کریں گے اور فائنینس بل جو ہے وہ آج تک اسمبلی میں پیش نہیں ہوا. یہاں پہ موجود دوست ہمارے صحافی حضرات جو کہ بجٹس کو کور کرتے رہے ہیں اور جو کہ فائنینشیل میٹرز کو سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صوبائی جو ریونیو جنریشن ہے وہ فائنینس بل کے بغیر اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور صوبائی بجٹ میں جب فائنینس بل اسمبلی میں ٹیبل ہی نہ ہوا ہو تو پھر آپ کس طریقے سے یہ بجٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے ریونیو جنریشن آپ کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ مفروضوں اور گیس ورک اور اندازوں پر مبنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فائنینس منسٹر کی سپیچ اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے پراپرٹی کی ٹیکسز کم کر دی ہیں اور ہم نے ریسٹورنٹس پہ ٹیکس کم کر دیا ہے. وہ اس کی کیا بنیاد ہے؟ کیونکہ جب تک فائنینس بل اسمبلی میں ٹیبل نہ ہو اور فائنینس بل نہ پاس ہو جائے تو نہ ٹیکس بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ٹیکس کم کیا جا سکتا ہے. تو وہ ابھی تک اسمبلی میں آیا نہیں ہے اور بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کو جلدی کیا تھی. جب ان کی اپنی ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھی، جب ان کی اپنی تیاری پوری نہیں تھی، تو پھر ایک دم سے بجٹ پیش کرنا اور بغیر تیاری کے اسمبلی میں پیش کرنا، اس کی تک کی سمجھ
نہیں آتی. یہ ایک سوال ہے اور یہ صوبائی حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمیں تو یہ اندیشہ ہے کہ یہ لگتا یہ ہے کہ ٹک ٹاکس کی ریس ہے اور صرف ٹک ٹاکس بنانے کے لیے ہی یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے. صوبے کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے, صوبے کے ترقی کے لیے, صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے کم از کم پیش نہیں کیا گیا. جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ایڈوائزر فائنانس نے کی ہے, اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ جی ہمارے بہت سے فگرز جو ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں وہ ہمیں ملیں گے نہیں, اور ساتھ میں یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ 122 ارب روپے کا قرض بھی ہم لیں گے, اور پھر دوسری طرف یہ کلیم کرتے ہیں کہ 100 ارب کا سرپلس بجٹ ہے. تو میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب آپ 122 ارب روپے کا قرض بھی لیں گے, آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نیٹ ہینڈل پروفٹس کے مد میں جو ہم نے رقم پروجیکٹ کی ہے وہ ہمیں پوری نہیں ملے گی. آپ خود پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جو وار آن ٹیرر پہ فگر ہم نے 108 ملین کا وہ کیا وہ ہمیں نہیں ملے گا. آپ خود وہ کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ابھی تک یہ نہیں انڈیکیٹ کیا کہ فیڈرل ڈویزیبل پول سے ہمیں کتنے پیسے ملیں گے. تو پھر آپ اس کو کس طرح سرپلس بجٹ کہہ سکتے ہیں؟ میں اس سے کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کس حوالے سے انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ سرپلس بجٹ ہے. عموماً اگر آپ دیکھیں تو NEC کی میٹنگ میں صوبے کو ملک کے اوور آل اکنامک کنڈیشنز کی بھی ایک انڈیکیشن دی جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو سال میں جو ایلوکیشنز ان کو ہوں گی اور جو پیسے ان کو ملیں گے اس کی بھی ایک انڈیکیشن مل جاتی ہے. NEC کی میٹنگ بھی ابھی نہیں ہوئی اور انہوں نے جلدی کر کے بجٹ پیش کر دیا. یہ بھی سمجھنے سے ہمارے لیے قاصر ہے. یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ اگر پیچھے ہی والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی معیشت اچھی طرف نہیں جا رہی اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف بجٹ کو جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ 20% زیادہ پیسے ہمیں ملیں گے پچھلے سال سے. تو یہ کس قدر سے انہوں نے پریزمپشن کر لی ہے کہ ایک طرف خود ہی کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک نہیں جا رہے, اور دوسری طرف یہ بھی پریزوم کر رہے ہیں کہ نہیں پیسے ہمیں زیادہ ملیں گے. تو یہ بھی مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس بنیاد پہ انہوں نے 20% زیادہ پروجیکٹ کیا ہے کہ پچھلے سال سے 20% ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے. اس میں خاص کر وائٹ پیپر پہ پیج 6 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 1456 بلین انڈیکیٹ کیے, پروجیکٹ کیے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ سے ملیں گے, پچھلے سال کیے تھے, اور اس میں ان کو 1074 ملے, یہ ایڈمٹ کرتے ہیں اس وقت. اگلے سال کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1754 ارب ملیں گے. تو یہ کدھر سے وہ ہوگا جب وہ 1400 والا فگر ہی نہیں پورا ہوا تھا؟ تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ اس سال آپ کو 1700 بلین پلس کی رقم ملے گی؟ تو یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ازمپشنز اور پریزمپشنز کے اوپر ہی اس بجٹ کو رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے تقریباً کوئی 46.8 بلین انہوں نے ونڈ فال لیوی رکھے ہیں, اور خود پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں فائنانس منسٹر یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ملیں گے نہیں, ہم نے پروجیکٹ کیے لیکن یہ ہمیں ملیں گے نہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے پروجیکٹ کیے تھے وہ نہیں ملے, اس سال بھی یہ. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ سرپلس بجٹ والا جو کلیم ہے
وہ اس کی خود ہی یہ نفی کر رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے نیٹ ہیڈل پروفٹس کے اوپر بھی انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ 111 بلین ہمیں نہیں ملیں گے, اور پچھلے سال بھی ہمیں کم اماؤنٹ ہی ملی. 93 بلین کا انہوں نے اون ریسیٹس کا ٹارگیٹ رکھا ہے. ایک تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جی جب فائنانس بل ہی ابھی نہیں موجود تو اس کا ہمیں کیا پتہ کہ یہ کس طریقے سے یہ جنریٹ ہوگا, کیونکہ وہ سامنے آئے گا تو تبھی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک ہماری معلومات ہے آج تک اس پہ کام ہو رہا ہے, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا فائنانس بل. تو یہ پھر کدھر سے یہ فگر لیا گیا ہے؟ پچھلے سال بھی کہ جو فگر تھا جو نے 85 بلین کا ٹارگیٹ رکھا تھا اور صرف 64 بلین ہی اچیو کر سکیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ٹارگیٹ بھی ان اچیویبل ہے, اور یہ اس بات کو پروف کرتا ہے کہ دس از ناٹ اے سرپلس بجٹ, اٹ از اے ڈیفیسٹ بجٹ. اچھا, ایک اور ٹرینڈ جو سامنے آیا ہے, اور میں ان کی اپنے وائٹ پیپرز کی بھی کچھ چیزیں آپ کو سرکولیٹ بھی کروں گا. انہوں نے خود اپنے وائٹ پیپر میں یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ 2017 سے لے کر آج تک ہمارا قرضہ تقریباً کوئی 400% سے زیادہ بڑھا ہے. 2017 میں انہوں نے 160 بلین دکھایا کہ ان کا قرضہ تھا, اور اب یہ 600+ بلین پہ پہنچ گیا ہے, اور یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ جون اینڈ تک یہ اور بھی بڑھے گا. اگلے سال کے لیے بھی 122 ارب کا تو ایک ایڈمٹ کیا ہے, اس کے علاوہ بھی یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں. اور پھر وائٹ پیپر میں اگر آپ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے ڈیٹ مینجمنٹ کی بات کی ہے, تو اس میں پروجیکٹ جو کیا ہے کہ بائی 2030 اور جو لون یا بوروئنگ جو ہے وہ 2300 بلین پہ پہنچ جائے گا. 2300 بلین. آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ صوبے کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو انٹرسٹ پیمنٹس کا انہوں نے وہ رکھا ہے وہ بھی 2017 میں تقریباً 12 ارب تھا, اور اب جا کے 41 ارب پہ پہنچ گیا, اور اگلے سال 67 بلین کا یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ پیمنٹ ان کو دینی پڑے گی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا فائنینشیل ان کی پوزیشن ہے, اور یہ پچھلے 10 سال سے جو اس صوبے میں ان کی حکومت تھی اس کی کیا حکومت کس طریقے سے چلتی رہی ہے, اور اس میں فائنینشیل ڈسپلن کس قسم کا تھا, وہ خود آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. گراف میں نے ویسے وہ بھی کیا ہے, تقسیم بھی کیا ہے. اس میں یہ خود یہ کلیم کرتے ہیں کہ 2017 میں 160 ارب وہ تھا, اب 632 بلین پہ یہ وہ کر رہے ہیں. اور جو ڈیٹ سروسنگ اور خاص کر انٹرسٹ پیمنٹس کا وہ ہے وہ 12 بلین 2019 میں تھا, اور 67 بلین پہ 2024 میں یہ پہنچ جائے گا. دس از پیج 52 آف دا وائٹ پیپر. اچھا, اس میں کچھ تو فائنانس منسٹر جنہوں نے اسمبلی میں بجٹ پریزنٹ کیا اور تقریر کی, اس غریب کو تو میرے خیال میں کچھ دن پہلے ہی چارج صرف اس لیے دیا گیا کہ ایڈوائزر صاحب تو اسمبلی میں آ نہیں سکتے تھے, تو اس کو آگے سامنے کیا گیا. اور بطور مجھے ایک لحاظ سے اس بیچارے کے اوپر ترس بھی آ رہا ہے کہ اس سے بعض کلیمز بھی کروائی گئی ہیں کہ ٹیررزم پہ ہم نے قابو پا لیا ہے. فائنانس منسٹر کی سپیچ پہ انہوں نے وہ کیا کہ ہم نے ٹیررزم پہ بالکل قابو پا لیا ہے.
حالانکہ آپ بھی اس سے واقف ہیں اور ہم بھی واقف ہیں کہ پھر سے کچھ عرصے سے ٹیررزم کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. خاص کر آپ اس سے حکومت کی رٹ کا اندازہ لگا لیں کہ جب ایک سیشن جج اغوا ہو اور صوبائی حکومت اس کے لیے رینسم پے کرے اور اس کو آزاد کرے تو اس سے آپ کو صوبائی حکومت کی رٹ کا اندازہ خود لگ جائے گا. تو ان حالات میں کس طرح یہ کلیم کیا جا سکتا ہے کہ ٹیررزم کے اوپر قابو پایا گیا ہے؟ ٹیررزم ہمارے صوبے کا ایک ایشو ہے، ایک اہم ایشو ہے، اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پولیس کو اور باقی لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو صوبے کی اس میں آتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی استطاعت بڑھانے کے لیے اور خاص کر سی ٹی ڈی کی استطاعت بڑھانے کے لیے یہ خاطر خواہ فنڈنگ کریں گے، لیکن ہمیں بجٹ میں وہ نظر نہیں آیا کہ اس طرف انہوں نے توجہ دی ہو. اسی طریقے سے فائنانس منسٹر صاحب نے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں بھی کلیم کیا ہے کہ جی ہم نے گراس روٹ لیول پہ ڈیوالو کر دیا چیزوں کو اور ہم نے اتنے فنڈز اس کے لیے رکھے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ الیکشن جو لوکل گورنمنٹ کے ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو آج تک فنڈنگ نہیں دی گئی، اور جو وعدے ان سے کیے گئے تھے وہ ان کو نہیں پورا کیا گیا، اور اس کے ہوتے ہوئے جب آپ ان کو فنڈنگ نہیں دیں گے تو اس کی ایسی لوکل گورنمنٹ کی پھر فائدہ کیا جو کہ عوام کے مسائل نہ حل کر سکے. گراس روٹس پہ جب آپ فنڈز ہی نہ دیں، ان کو ڈیولپمنٹ نہ دیں، ان کو ریسورسز نہ دیں، تو وہ کس طریقے سے لوگوں کے مسائل حل کریں گے؟ یہ تو صرف وہ کاغذی وہ بات ہے کہ بس صرف لوکل گورنمنٹ الیکشن ہم نے کرا دیا ہے تو بس ہم نے پاورز بھی ڈیوالو کر دیے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ صوبائی حکومت جو صوبے کے حقوق کا کیس ہے اس میں سیریس نہیں ہے. آج تک آپ اگر دیکھیں تو نیٹ ہیڈل پروفٹس، NFC ایوارڈ کا نیا اجرا جس میں خصوصاً صوبوں کے شیئرز میں اضافہ کیا جائے، یا مرج ڈسٹرکٹس کا جو کیس ہے کہ 3% NFC سے ان کو نہیں مل رہا، یا جو واٹر جو ہمارا جو شیئر ہے جو کہ باقی صوبے استعمال کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو کمپنسیشن ہمیں ملنی ہے، اس حوالے سے انہوں نے نہ کیس اٹھایا اور نہ فورمز پہ یہ جا کے وہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ جلسوں میں اور ٹک ٹاکس کے ذریعے تو بعض لوگ سلطان راہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو اصل فورمز ہیں جدھر یہ بات اٹھانے کی ضرورت ہے ادھر یہ کیس دلائل کے ساتھ نہیں پلیڈ کیا جا رہا، اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ دی پروونشل گورنمنٹ ہیز فیلڈ ان پروجیکٹنگ دا کیس آف دی پیپل آف دا خیبر پختونخوا. اسی طریقے سے ایکسائز ڈیوٹی کے اوپر بھی جو آئل کے اوپر جو ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ آج تک ہمیں نہیں ملا، اور یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے کا حق بنتا تھا. اس کیس کو بھی انہوں نے نہیں اٹھایا اور نہ اس کو پرسو کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف صوبائی حکومت بھی ایسی ہے کہ وہ صوبے کے مسائل کے حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کے لیے ریلیف حاصل کرنے کے لیے، ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے ریلیف حاصل کرنے کے لیے تو دن رات کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ صوبے کے حقوق کی بات کریں، صوبے کے عوام کے حقوق کی بات کریں، اس چیز میں وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. اس میں وفاقی حکومت جو ہے اس سے بھی ہمارے گلے ہیں کہ وہ بھی ہمارے صوبے کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہے، بلکہ ہمارے صوبے کو ایک پیریفری صوبہ سمجھ کر اس کے مسائل بھی پیریفری
سمجھتے ہیں، اور یہاں کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، یہاں کی جو معاشی بدحالی ہے، یہاں پہ جو بے روزگاری ہے، اس کی طرف وفاقی حکومت کی بھی توجہ نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ نیا NFC ایوارڈ کا اجرا ضروری ہے، کیونکہ پچھلے 10 سالوں سے زیادہ عرصے سے نیا NFC ایوارڈ نہیں ہوا، اور یہ اب لازماً ہونا چاہیے، اور اس میں صوبوں کا شیئر بڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ وفاق کی سطح پہ یہ کیس بلڈ کر رہے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کی بھی منافی ہے، اور وہ اس صوبے کے اس ملک کے اکائیوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کا کیس بلڈ کرنے کہ وفاق کا حصہ بڑھنا چاہیے اور صوبے کا حصہ کم ہونا چاہیے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبوں کا حصہ بڑھنا چاہیے۔ وفاق اگر اپنے خرچے کم نہیں کر سکتا، وفاق اپنے چادر کے مطابق پیر نہیں پھیلا سکتا، تو یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں، اس کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے، اس میں صوبوں کا حصہ نہیں کٹ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مرج ڈسٹرکٹس کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، خصوصاً 3% والا، اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جو ضرورت تھی، اس کی طرف توجہ نہ وفاق کی طرف سے ہے اور نہ صوبے کی طرف سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرج ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور وہاں کے لوگ دہشت گردی کی جنگ میں اپنے ہی ملک میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ بنے، انہوں نے اپنے ہی وطن میں بے گھر ہوئے، اپنے گھر بار چھوڑے، قربانیاں دی، ان کا خون بہا، تو وہاں پہ اب چاہیے کہ وہاں پہ توجہ دی جائے، اور وہاں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں، اور جو ان کو انٹیگریشن کی بات ہوتی تھی، مین سٹریمنگ کی بات ہوتی تھی، ان وعدوں کو سر کرنا چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم قومی وطن پارٹی جدوجہد بھی کرے گی اور آواز بھی اٹھاتی رہے گی۔ اسی طریقے سے نیٹ ہائڈر پروفٹس میں بھی صوبے کو اپنا حق نہیں مل رہا، ہمارے ایریئرز بھی جو ہیں، اور جو ہمارا اس وقت حق بھی بنتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا، وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ میں واٹر کے اوپر کمپنسیشن کی بھی میں نے بات کی، اس کی بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ صوبے کو ملنا چاہیے۔ باقی صوبوں کو واٹر ریکارڈ کے بعد ایک بڑا منصوبہ دیا گیا، ہمارے صوبے کو وہ اس لحاظ سے منصوبہ نہیں دیا گیا، تو یہ وہ پرنسپلز آف پالیسی کے بھی خلاف ہے کہ باقی صوبوں میں آپ نے ترقی کی اور ایک ہمارے صوبے کو نظر انداز کیا گیا، تو یہ آئین کے پرنسپلز آف پالیسی کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آئل کے اوپر جو ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو لوڈ شیڈنگ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے ساتھ سب سے زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا بجلی میں بھی شیئر بھی پورا ملنا چاہیے، اور ہمیں چونکہ ہمارا صوبہ پانی سے بجلی پیدا کرتا ہے زیادہ، تو ادھر کے ریٹس بھی مناسب ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ باقی صوبے جو تیل سے بجلی استعمال کرتے ہیں اس کا بوجھ ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہے۔ میں آخر میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر مشکور